السلام علیکم. میں منٹو نہیں ہوں کہ آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں نہ صرف منٹو اپنا اصلی چہرہ دکھانے والا ہے بلکہ وہ فرحات کی اچھی خاصی کلاس لگانے والا ہے۔ اور اب فرحات کو پتہ چلے گا کہ منٹو کیا چیز ہے، جہاں فرحات کے سامنے یہ سچ کھلے گا کہ وہ جسے تھریٹ کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک بہت بڑا پولیس آفیسر ہے۔ تو فرحات کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ تو کیا منٹو فرحات اور بنیامین کو اریسٹ کرنے والا ہے یا فرحات کے سامنے صرف اپنی اصلیت سامنے لائے گا؟ یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جیسے منٹو کی اپنی زندگی کی پرابلمز ختم نہیں ہو رہی کہ اس نے محمل کی پرابلمز بھی اپنے سر پر لے لی ہیں، جہاں منٹو ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اور سب کو یہ دکھا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈرپوک ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے محمل نے بھی اپنے باپ سے کہہ کر سیکیورٹی پرووائڈ کر دی ہے، جہاں پر مس ماریا بھی آ کر محمل سے بات کریں گی اور کہیں گی کہ مجھے بالکل بھی تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھاؤ گی۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ منٹو کو سیکیورٹی پرووائڈ کر دی، ورنہ وہ تو شاید یونیورسٹی ہی چھوڑ دیتا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ خبر یونیورسٹی میں نہ پھیلے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ منٹو کو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے، جس پر محمل کہے گی کہ یہ سب کو پتہ تو چل گیا ہے کہ منٹو نہ صرف سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے بلکہ وہ ڈر چکے ہیں، جہاں پر پروفیسر ماریا کہیں گی کہ مجھے منٹو سے یہ امید نہیں تھی، مجھے لگا تھا کہ وہ تو بہت بہادر ہے لیکن جتنا ڈرپوک وہ نکل رہا ہے مجھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور لگ رہی ہے، حالانکہ مرد کو اتنا ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے۔ جس پر محمل بھی گھر جا کر پھوپھو کو یہ بات بتا دے گی اور کہے گی کہ مجھے تو بہت ہنسی آ رہی تھی، سر منٹو کا چہرہ دیکھ کر وہ تو اپنی کلاس لینے بھی نہیں آئے، تو اچھا ہو گیا کہ میں نے بابا سے کہہ کر انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کر دی، ورنہ شاید وہ کبھی بھی اپنے گھر سے نہ نکلتے۔ وہ تو فرحات کا سن کر ہی بہت زیادہ ڈر گئے تھے، ان کا تو سانس تک حلق میں اڑ گیا تھا۔ میں تو سمجھی کہ اب وہ گئے لیکن بچ ہی گئے آخر، لیکن پھر انہوں نے یونیورسٹی آنا ہی بند کر دیا۔ جہاں پر پھوپھو کہتی ہے کہ مرد اگر ڈرپوک نکلے تو دیکھ کر رونا آتا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے۔ خیر، مجھے تمہارے سر منٹو سے یہ امید نہیں تھی، لیکن امید کی بھی جا سکتی ہے کہ جب سراج امرتسری کی بیٹی سے ڈر گیا تو بنیامین کے بیٹے سے ڈرنا تو بنتا ہی تھا۔ یہاں پر محمل کہے گی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے وہ کچھ اور ہی لگتے ہیں، مجھے وہ منٹو نہیں لگتے، اور تب پھوپھو کہے گی کہ تم اتنا سوچنے کی کوشش نہ کرو، جو بھی ہوگا وقت کے ساتھ کھل ہی جائے گا۔ اور اب جب ماریا کو یہ بات محمل نے کر دی ہے کہ سر منٹو ڈر گئے ہیں اور سب کو پتہ چل گیا ہے، تو ماریا بھی منٹو کو ساتھ لے کر گھر نکل جائے گی۔ اس کے بعد جیسے ہی منٹو گاڑی سے باہر نکلے گا تو اسی وقت ماریا منٹو کو روک لے گی اور کہے گی کہ تمہیں پتہ ہے آج محمل کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ سر کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے اور اب سب یہ بات جانتے ہیں کہ سر ڈر گئے ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ آپ لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ آپ لڑ ہی نہیں سکتے، جس پر پروفیسر منٹو کہیں گے کہ یہ سب کچھ آپ سے محمل نے کہا ہے کہنے کے لیے، اور تب ماریا کہے گی کہ ڈرنے والی بات محمل نے ہی کی تھی، لیکن باقی کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ میں نے کی ہیں۔ جس کے بعد منٹو جیسے ہی گھر جائے گا تو اس کے بارے میں کافی زیادہ سوچے گا، اور سوچنے کے بعد وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ اسے سیکیورٹی نہیں چاہیے، اور تب وہ محمل کو فون کرے گا اور کہے گا کہ محمل اپنے بابا سے کہیں کہ اپنی سیکیورٹی واپس بلا لیں کیونکہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سن کر وہ کافی زیادہ ڈر جائے گی اور کہے گی کہ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو بہت زیادہ خطرناک لوگ ہیں، وہ آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کی جان میری وجہ سے خطرے میں پڑے۔ جس پر منٹو کہے گا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا ڈرپوک انسان ہوں؟ میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں،
کسی بھی سیکیورٹی کے بغیر مجھے ان لوگوں سے ڈر نہیں لگتا۔ میرے پاس تو کوئی ملازم اور گارڈ بھی نہیں ہے، پھر میں بزدل کیسے ہوا؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں، لیکن میں بالکل بھی نہیں ڈرا۔ جس پر محمل کہتی ہے کہ بس میں ایسے کسی بھی معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی جہاں خون کی ہولیاں کھیلی جاتی ہیں، اور وہ کہے گی کہ سر میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس میم ماریا کو یہ بتا رہی تھی کہ سب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈر گئے ہیں، اور مس ماریا مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں، اور وہی بات میں نے ان کو بتائی کہ سب کو سب کچھ پتہ ہے۔ پلیز آپ سیکیورٹی کو واپس نہ کریں، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جس پر منٹو کہے گا کہ جب ایک مرتبہ منٹو نے فیصلہ کر لیا تو کر لیا، اب سیکیورٹی تو ضرور واپس ہوگی۔ جس کے بعد منٹو سیکیورٹی کو واپس بھیج دے گا اور پھر اکیلا یونیورسٹی جانے کے لیے نکل جائے گا، اور تب راستے میں فرحاد منٹو سے ملنے والا ہے، جہاں پر فرحاد جب دوبارہ سے سر منٹو کو دیکھے گا تو وہ اسی وقت پہچان جائے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اس دن اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اب فرحاد اپنی گاڑی کو روک کر منٹو کے پاس چلا جائے گا، جہاں پر منٹو فرحاد کو اپنی اصلیت بتا دے گا اور کہے گا کہ تم مجھ سے ڈرانے آئے ہو، تمہیں یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ منٹو بھی اپنی گن نکال لے گا اور بتائے گا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، اور آئندہ اگر تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو تم دیکھتے جانا کہ میں تمہارے پورے خاندان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ منٹو تو بس ڈرپوک بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور بس اس کا یہ صرف ایک کور ہے۔ اصل میں تو وہ ایک خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، اور انہی کے کہنے پر وہ بنیامین اور سراج امرتسری کے پیچھے آیا ہے اور ان کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر منٹو نہ صرف محمل میں انٹرسٹڈ ہو رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب فرحاد میں بھی انٹرسٹڈ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اگر ان میں کلوز ہو جائے گا تو اس کے سامنے بنیامین اور سراج امرتسری دونوں کھل جائیں گے، اور پھر محمل کے ماں باپ محمل کا رشتہ طے کر دیں گے۔ لیکن محمل کو سر منٹو پسند ہے، اور فرحاد محمل کو پہلے سے ہی پسند کرتا ہے، جہاں نہ صرف فرحاد افرا کو چھوڑ دے گا اور محمل کو پوری طرح سے ہراس کرے گا، اور محمل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جس کے بعد جیسے ہی محمل کی انگیجمنٹ کی جائے گی تو اس پارٹی میں نہ صرف میم ماریا کو بلایا جائے گا بلکہ سر منٹو کو بھی بلایا جائے گا، جہاں سر منٹو محمل کو کسی اور کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر برا محسوس کریں گے، لیکن جب یہ بات فرحاد کو پتہ چلے گی کہ محمل کی انگیجمنٹ کسی اور سے ہو گئی ہے تو وہ تو بہت بے چین ہو جائے گا، اور جیسے ہی محمل اور پھپھو اسے باہر ملیں گے تو وہ اسی وقت آ کر محمل کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اس سے کہے گا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تو پھر تم کسی اور سے انگیجمنٹ کیسے کر سکتی ہو؟ جب یہ خبر محمل کے گھر پہنچے گی کہ فرحاد نے محمل کا ایک بار پھر ہاتھ پکڑا ہے تو محمل کا بھائی باہر نکلے گا اور اصل جنگ شروع ہوگی، جہاں پر جنگ محمل کی وجہ سے دوبارہ سے شروع ہوگی، اور اس میں بنیامین کی طرف سے موتیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا بڑا بیٹا جو کہ ابھی تک نہیں دکھایا گیا، یا پھر چھوٹا بیٹا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی سراج امرتسری کے بیٹے کے ہاتھوں موت ہو جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کو اپنا بدلہ پورا کرنا ہے، اور یہ جنگ ایک بار پھر محمل اور فرحاد کی طرف سے شروع ہوگی، جسے ختم کرنے کے لیے سر منٹو آئیں گے، جہاں ان دو خاندانوں میں بہت بڑی جنگیں شروع ہونے والی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ سر منٹو نہ صرف ان دونوں کو اریسٹ کریں گے بلکہ سب کے سامنے یہ سچائی بھی بیان کریں گے کہ وہ کون ہے، جہاں منٹو کی سچائی کھلنے کے بعد محمل اور منٹو کی شادی ہو پائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کے اینڈ پر فرحاد کی موت ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میرا تبصرہ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔